معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین اور عزیزان اسلام، آج کا میرا موضوع سخن عنوان تصوف کیا ہے، یعنی بیعت کا جو سلسلہ ہے، اللہ والوں کے ہاتھوں پر بیعت ہونا، کسی ایک شیخ کو اپنا رہبر بنا کر زندگی گزارنا، ان کے رائے مشوروں پر دنیاوی اور دینی کاموں کو بجا لانا، اس کا حکم اور اس کا مقصد، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ تو آئیے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چند اہم باتوں پر اور اسی طرح صحابیات چند باتوں پر بیعت فرماتی تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، فلاں گناہ نہیں کریں گے، فلاں گناہ نہیں کریں گے، فلاں نیک اعمال کریں گے، فلاں نیک اعمال کریں گے۔ گویا یہ کسی اللہ والے اور کسی عالم کے ہاتھ پر وعدہ کرنا ہوا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کسی کی مریدی اختیار نہیں کی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، کیا بیعت ہونا فرض ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیعت ہونا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنا فرض ہے۔ بیعت کرنا یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، تو اپنی اصلاح کرنا، اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک کامل اور مکمل مومن انسان کب بنتا ہے؟ کامل اور مکمل اللہ اس کے رسول کو چاہنے والا اور مکمل شریعت پر عمل کرنے والے انسان کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا، یعنی ظاہری اعمال کے ساتھ ظاہری احکامات کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ باطنی اندرونی بیماریوں کو دور کرنا، روحانی بیماریوں کو دور کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ۔ یہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ اور علماء اور ائمہ کو اللہ کی جانب سے گویا حکم ہے کہ تم انہیں تعلیم دو، علم دین سکھاؤ، احکامات کی تفصیل بتاؤ اور ان کے نفوس کی اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرو، ان کے دلوں کو باطنی بیماریوں سے پاک کرو، صاف کرو۔ وہ باطنی بیماریاں کیا ہے؟ تکبر ہے، حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ یہ ساری ایسے گناہ ہیں جنہیں باطنی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مسلمان کے لیے ظاہری گناہ سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے اعمال کو کھوکھلا کرنے والے، اس کے اعمال کو ضائع کرنے والے، اس کی ولایت کا خاتمہ کرنے والے، اس کے اسلام کو اندر سے مٹانے والے اور کھوکھلا کرنے والی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے حفاظت۔ اگر کوئی وہ شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ کرنا، اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے شیخی اور مریدی، جسے لوگ کہتے ہیں کہ کس فلاں شیخ کے ہاتھ پر بیعت میں نے کی ہے۔
تو اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کی فکر میں رہنے کے لیے سب سے پہلے کوئی آدمی اس طرف قدم اٹھاتا ہے، اس سنت کو اپنانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس اللہ والے کو، جس مولانا کو، جس امام کو وہ اپنا مصلح، اپنا مربی اور اپنا رہبر بنانا چاہتا ہے، تو پھر اس شخصیت، ان ذات جن کو وہ رہبر بنانا چاہتا ہے، ان کی تلاش کرے۔ تلاش یعنی وہ جس کو رہبر بنانا چاہ رہا ہے وہ متبع سنت ہو، وہ شرک نہ کرتا ہو، وہ بدعات اور خرافات میں مبتلا نہ ہو، نمازی ہو اور سنت کا پابند ہو، تقوی اور طہارت سے اس کی زندگی پر ہو، اور وہ مسئلے مسائل سے واقف ہو، علم دین بھی رکھتا ہو، علم ظاہر بھی رکھتا ہو اور علم باطن بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بیعت ہونے کی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو پھر ہم بھی اس بھیڑ میں شامل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے ہمیں یہ ترغیب ہے کہ اچھے آدمی کی تلاش کی جائے، اچھے شیخ کی تلاش کی جائے، اس کے بعد اس طرف قدم اٹھایا جائے۔ اچھے شیخ کی تلاش ہو گئی اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد صرف بیعت ہونے سے آدمی کے اندر کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، آدمی کے اندر اسلام مکمل داخل نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل جن کے پاس بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کی مجلس میں جانا پڑے گا، ان سے رائے مشورہ کرنا پڑے گا، پوری زندگی ان کے ماتحتی میں ان کے مشورے کے مطابق گزارنا پڑے گا، تبھی اس کو بیعت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو۔ یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ کیونکہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے، کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا اثر وہ قبول کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے ماحول میں رہے گا، اللہ والوں کے ماحول میں رہے گا، تو پھر اللہ والوں کی عادات اور ان کے طریقے اور ان کے عبادات اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور نہج اس کی زندگی میں آتا چلا جائے گا۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ ایک اللہ والے کی کسی نے خدمت کی، ان کی ماتحتی میں زندگی گزارا، وہ اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ والے جانے سے پہلے یہ خادم اللہ والا بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے، پھر اس کے خادم، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے مریدین میں اللہ والے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جا سکے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، سنت کا تارک ہے، سنت کے ترک پر وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ فرض اور واجب کے بارے میں تو کہا جائے گا کہ فرض کا تارک، واجب کا تارک، اس کا چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو بیعت کرنا یہ اللہ کے حکم کونوا مع الصادقین، اپنی اصلاح کے لیے اللہ کا جو یہ ترغیبی حکم ہے کہ تم اپنی اصلاح چاہتے ہو، اپنی درستگی چاہتے ہو، اپنی زندگی کو سچائی پر لانا چاہتے ہو، سچے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو وقت دو، ان کے ساتھ اپنی زندگی کے احوال کو ان کے سامنے پیش کرو، تاکہ وہ تمہیں
اچھا مشورہ دے سکیں اور تم ان کے مشورے کے مطابق اپنے دینی اور دنیاوی امور انجام دے سکو، جس کی وجہ سے تم دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکو اور اخروی اعتبار سے بھی تمہارے پاس مکمل تیاری ہوتی رہے، یہ فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بجائے کوئی شخص برے آدمی سے دوستی کرتا ہے، بروں کی صحبت میں رہتا ہے، برائی سے منسلک رہتا ہے، ملا ہوا رہتا ہے، تو پھر برائی اس کے اندر سرایت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دوست بنانے سے پہلے دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اچھے دوست بنانا جو آدمی کو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائے، اخروی اعتبار سے بھی وہ مددگار ثابت ہو، ایسے دوستوں کے لیے نہ صرف ایسے دوستوں کا فائدہ دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ شفاعت کا، سفارش کا حق دیں گے، انبیاء کو دیں گے، اولیاء کو دیں گے، حفاظ کو دیں گے، اور اس قوم، اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مسلمان کو کسی قبیلے کی شفاعت کا حکم اختیار دیا جائے گا، کسی مسلمان کو کسی قوم کی شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور کسی مسلمان کو کسی ملک کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ ایسے ہی نیک لوگ اپنے دوستوں کے حق میں بھی سفارش اور شفاعت کرنے کا حق انہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم نیک لوگوں کو دوست بنائیں گے تو وہ ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔ اس کے بجائے برے آدمی کی دوستی اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دوستی کا فائدہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور بروں کی صحبت کا نتیجہ اور اس کا نقصان کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد۔ نیک آدمی کی صحبت، نیک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور برے آدمی کی صحبت اور اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہے مشک کا بیچنے والا، ایک ہے لوہے کی بھٹی جلانے والا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشک بیچنے والے، عطر بیچنے والے سے جو دوستی کرے گا، اگر اس دوست کے پاس بیٹھے گا، بات چیت کرے گا، اگر اس عطر فروخت سے، عطر بیچنے والے سے اگر یہ دوست عطر نہ بھی خریدے، پھر بھی اس کو جب وہ عطر بنائے گا تو اس کی خوشبو سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اس کی خوشبو اس کو میسر ہوگی، اس کی دو نیک عطر بیچنے والے کی صحبت کی اور اس کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں۔ اور اس کے بجائے کوئی لوہار کے پاس بیٹھ جائے، اس سے دوستی لگائے، اگر اس کی بھٹی سے اس کا کپڑا نہ بھی جلے، اس کا بدن نہ بھی جلے، تب بھی وہ اس بھٹی کے دھوئیں کے نقصان سے، اس کے دھوئیں کے نقصان سے، اس کی بو سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی نیک آدمیوں کی صحبت میں رہنے والا، اللہ والوں سے تعلق جوڑنے والا، نیک لوگوں کو دوست بنانے والا شخص ان کی نیکی سے، ان کا تقوی طہارت سے، ان کی باطنی سے اور ان کے ایمان سے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو برکات ہیں اللہ کے، اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا جیسا کہ عطر بیچنے والے کا دوست فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی شخص برے کو دوست بناتا ہے تو پھر اس بھٹی والے کے دوست کی طرح ہے کہ وہ جس طرح بھٹی کے نقصان، دھوئیں کا نقصان کم از کم اس کو پہنچے گا، ہو سکتا ہے کپڑا بھی جل جائے، چنگاری بھی اس کو لگ جائے، تو ایسے ہی برے کو دوست بنانے والا اگرچہ وہ اپنے آپ کو اب کتنا بھی مطمئن سمجھے کہ میں تو برا نہیں ہو سکتا، میں تو بری کی قباحت، بری چیز کی قباحت کہ میں جو انکار کرتا ہوں مجھے برے کا اثر نہیں ہوتا، کتنا بھی آدمی اپنے آپ کو مطمئن سمجھے اور کتنا بھی دعویٰ کرے، اس برائی کا اثر قبول کیے بغیر انسان نہیں رہتا، کیونکہ انسان ماحول کو دیکھ کر چلتا ہے
وہ اثرات کو دیکھ کر چلتا ہے، اس کی عادات ہوتی ہیں، انسان کی فطرت ہے. اسی وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم بھی نیک بن جائیں. جتنے بھی لوگ نیک نظر آ رہے ہیں، اللہ والے نظر آ رہے ہیں، یہ سب لوگوں نے جب انہوں نے اپنی اصلاح کی ابتدا کی، اپنے نفس کے تزکیے کی ابتدا کی، انہوں نے بھی کسی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہے، اللہ والوں کو وقت دیا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، ائمہ کے ساتھ بیٹھا ہے، انہیں وقت دیا ہے، ان کے مشوروں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، تبھی وہ آج اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک سنت ہے جو عادی ہے جو چلی آ رہی ہے. تو یہ جو لوگ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بروں کو دوست بناتے ہیں وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. تو آدمی کے اندر دین کے آنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور نیکی کو آگے پہنچانا ضروری ہے. جب تک ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے اور اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کریں گے، اس کو پہنچائیں گے نہیں، نیک باتوں کی تبلیغ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا دین پر استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ چلنا گویا ناممکن ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اور